اسی سفر کی 12 تاریخ کو ہندوستان کا وہ عظیم الشان مرد میدان انتقال کرتا ہے جس کی کوششوں سے ہندوستان سے انگریز بھاگے تھے، جن کو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی خیر آباد سیتاپور ضلع کے رہنے والے تھے، اور ان کے 2 عظیم کارنامے ایسے ہیں کہ صبح قیامت تک ہندوستانی لوگ اسے بھلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں، ابھی تو اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کا وجود بھی ظاہری طور پر ہندوستان میں نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا دور تھا، اپنے دور میں اپنے وقت میں پورے ہندوستان میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ منطق و فلسفہ میں پوری دنیا کے اندر یکجائے روزگار تھے، پوری دنیا میں ان سے بڑا اس وقت کوئی منطقی اور فلسفی نہیں تھا۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب یہ خبر ملی کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الکتاب تقویت الایمان کتاب لکھ کر کے ایک نئے عقیدے کا پرچار شروع کیا ہے، تو حضور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کی ایک ٹیم لے کر کے دہلی کی جامع مسجد کا رخ کیا، اور پھر دلی کی جامع مسجد میں مولوی اسماعیل دہلوی کو بلایا گیا، اور وہ کتاب ان کے سامنے رکھی گئی، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ سب آپ نے کہاں سے نیا عقیدہ گڑھ لیا ہے؟ یا تو ان سے توبہ کیجئے اور اس کتاب کو جلا دیجئے اور رجوع کیجئے، اور یا تو مناظرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی تنہا نہیں تھے، علماء دہلی سب کے سب ان کے ساتھ تھے، پورے دہلی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک عالم جس کا نام مولوی عبدالحی لکھنوی نہیں بلکہ دہلوی ہے، وہ اور مولوی اسماعیل دہلوی یہ دونوں ایک طرف اور پورے ہندوستان کے علماء ایک طرف تھے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس سے مناظرے کے لیے کہا، اس سے رجوع کرنے کے لیے کہا، لیکن نہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہوا نہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لیجئے دلی کی، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد سے وہابیوں کے سب سے بڑے امام اسماعیل دہلوی کو نکال کر کے باہر کیا، سارے علماء دہلی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کے رد میں 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ ہے، اور دوسری کتاب جس کا نام امتناع النظیر ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا تھا کہ نبی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، نبی کسی کی سفارش نہیں کریں گے میدان محشر میں۔ اس کے رد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی، اور ثابت کیا کہ بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت کل میدان محشر میں اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ یہ عقیدہ کہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے یہ اہل حق کا عقیدہ نہیں ہے، یہ باطل کا عقیدہ ہے۔ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار یوں کیا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہزاروں محمد کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس کے رد میں مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کتاب لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے ثابت کیا کہ اب قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دے کر کے بھیجا ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا محمد جیسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں سونے کے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور آپ نے مذہبی اعتبار سے وہابیت کا جب رد کر کے اس کے پرخے اڑا دیے، کوئی ان کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اسی دوران ہندوستان میں ایک آواز اٹھی کہ انگریزوں تم یہاں سے بھگو، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، انگریزوں کا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی دہلی کی جامع مسجد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ میں یہ فتویٰ دینے جا رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان اٹھیں اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگائیں، ان سے جہاد کرنا فرض ہے۔ میں یہ فتویٰ لکھنے جا رہا ہوں۔ سب نے آپ کی سوات
کی اور آپ کے اس حکم کو اور آپ کی تمنا کو لبیک کہتے ہوئے ہم نوائی آپ کی فرمائی. چنانچہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور پھر آپ نے اس فتوے کی تصحیح کی کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے, یہاں پر انگریزوں کا کوئی حق نہیں ہے, ان کو یہاں سے بھگایا جائے, ان کو یہاں ظلم کر رہے ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ غاصب ہیں. مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ جب تحریر فرمایا, ہندوستان میں جگہ جگہ علماء میدان میں اترے, عوام میدان میں اترے. 16,000 مسلمان صرف دلی کے لال قلعہ اور فتح پوری مسجد کے درمیان شہید کر کے اور ان کی لاشوں کو دیواروں پر لٹکا دیا گیا تھا, درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا. علامہ فضل حق خیر آبادی کے خلاف مقدمہ چلا اور لکھنؤ کی کورٹ میں جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اور اس مخبر کو بھی پیش کیا گیا جس نے یہ خبر کورٹ تک پہنچائی تھی, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا. علامہ فضل حق خیر آبادی جب کورٹ میں پہنچے, انگریز جج نے کہا کہ آپ ہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں, میں ہی مولانا فضل حق خیر آبادی بن فضل امام خیر آبادی ہوں. اب اس گواہ سے پوچھا گیا کیا یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ وہ خوف کے مارے کانپنے لگا, ڈر گیا اور اپنی بات سے مکر گیا. کہا یہ نہیں ہے وہ مولانا نہیں ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے. مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا یہ ڈر رہا ہے, مجھے دیکھ کر کے اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے, میں ہی وہ فضل حق بن فضل امام خیر آبادی ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے. اور آج بڑی کورٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ہندوستان انگریزوں کا نہیں ہے, ہندوستان ہندوستان کے لوگوں کا ہے, انگریز کا کوئی حق نہیں ہے, میں نے ہی وہ فتویٰ دیا ہے, میں اس فتوے پر قائم ہوں. انگریز جج نے آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع کر دی اور اس کے بعد آپ کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی. آپ جزیرے انڈمان بھیج دیے گئے. یہ سن 1856 سن 1857 کی بات ہے جب سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا. آپ جب یہاں سے جزیرے انڈمان بھیج دیے گئے, بہت سارے علماء کو بھی آپ کے ساتھ جزیرے انڈمان کی سزا دے دی گئی اور جو علماء بچے ان کو شہید کرنے کا پلان بنا دیا گیا. چنانچہ سب سے پہلے جس عالم ربانی کو انگریزوں نے جہاد کی سزا کے طور پر شہید کیا وہ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی ہیں, جن کو مراد آباد میں انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ناپاک کام کیا. جنہوں نے جامع شہادت نوش کی. تاریخ یہ ہے کہ جب وہ پہنچے پھانسی کے پھندے پر, انگریز نے پوچھا آپ کی کوئی تمنا, کوئی خواہش, اگر کچھ آپ چاہ رہے ہو تو بولیے, آپ کی خواہش پوری کر دی جائے. علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا ہاں میری ایک تمنا ہے, میری ایک خواہش ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ انگریز جلاد نے کہا بولیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں, ذرا سمجھیے تو صحیح. پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے, نہ بیوی کو دیکھنے کی تمنا, نہ بیٹوں کو دیکھنے کی تمنا, نہ دوست احباب کو پاس بلانے کی تمنا, نہ انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی بات ہے, بلکہ کچھ شعر سنائے جا رہے ہیں. پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے اے میری قوم کے نوجوانوں سنو, تمہارے اسلاف نے کیا تمہیں تعلیم دی ہے, کیا پیغام دیا ہے. مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کی ایک مضبوط آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا انگریز نے پلان بنایا, مگر پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. انگریز جلاد نے کہا کیا شعر سنانا چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی نے فرمایا شعر میرا سن لیجئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. یہ پیغام علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے دیا اور لوگوں کو بتایا نہ کوئی گل رہے گا, نہ کوئی چمن رہے گا, نہ کوئی دیار رہے گا, نہ کوئی مرد رہے گا, نہ کوئی عورت رہے گی, مگر مصطفیٰ کا دین صبح قیامت رہے گا.